دوستو پچھلے دنوں میں جو دل خراش واقعہ سویڈن کے اندر پیش آیا، مسلمانوں کی جامع مسجد کے باہر ان ظالموں نے قرآن مجید برہان رشید کی بے حرمتی کی، یقیناً مسلمانوں کے دل اس سے رنجیدہ ہے، اور یہ بہت بڑی ان کی جرأت ہے۔ اتنے مسلمانوں کے ہونے کے باوجود بھی وہ اتنی جرأت کریں کہ ہمارے قرآن کو اچھالے، نظر آتش کریں۔ دوستو یہ قراردادی جتنی بھی مذمتیں کی جاتی ہیں قراردادوں کی صورتوں میں، لفظی زبانی جو الفاظ بولے جاتے ہیں کہ ہم مذمت کرتے ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ تھوڑی ہیں، یہ تھوڑی ہیں۔ اس سے بڑھ کر ہونا کیا چاہیے؟ یاد رکھیے، غیرت ایمانی اور حمیت، اس کا اظہار ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ کیوں یہ ہوتا یہ ہے کہ وقت گزر گیا، جیسے ہی گزرا چند لوگوں نے مذمت کی، بات آئی گئی ہو گئی، ان لوگوں کو شامل کی کہ مسلمانوں کا ریئیکشن ہی کوئی نہیں ہے، مسلمان تو جو ہے بس ایسے ہی ہے۔ جب تک یہ مسلم امہ کے بڑے بڑے حکمران اکٹھے ہو کر کے سر جوڑ کر کے غیر مسلموں کو باور نہیں کروائیں گے کہ ہم قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں کہ اس کی ناموس کی حفاظت کرنے کے لیے ہم آخری حد تک جا سکتے ہیں، جب تک یہ باور نہیں کروائیں گے اس وقت تک وہ لوگ باز نہیں آ سکتے۔ یہ ذمہ داری جتنی بھی حکمران ہیں، ہمارے بڑے بڑے سربراہان ہیں، یہ جب تک سر جوڑ کے بیٹھیں گے نہیں، ایک پیج کے اوپر اکٹھے نہیں ہو جاتے، اس وقت تک یہ معاملہ تھمنے کو نہیں ہے۔ تو ہمارے واسطے کیا ہے، ہمارا رد عمل اس بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا رد عمل اس بارے میں یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن مجید برہان رشید کی تعظیم کو فروغ دیں۔ ٹھیک ہے جی؟ اس کی تعظیم کیا ہے؟ اس کی تعظیم یہ ہے کہ قرآن پڑھنا سیکھیں۔ جس کپڑے کے اندر قرآن لپیٹا جاتا ہے اس کپڑے کا بھی احترام کریں، جس ریل کے اوپر قرآن رکھا جاتا ہے اس ریل کا بھی احترام کریں، جس قلم سے لکھا جاتا ہے اس قلم کا بھی احترام کریں، اور جس کاغذ کے اوپر لکھا ہوا ہو اس کو گلیوں بازاروں کے اندر جو ہے وہ ہم نیچے نہ گرائیں، اس کے اندر سودا سلف نہ باندھیں۔ ان اوراق کا احترام کریں، ادب کریں، اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ ہمارا قرآن ہے، الہامی کتاب ہے، اس کے لفظ اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں اور ہمیں جان سے بڑھ کر پیار ہے۔ ایک تو اس کی تعظیم کو فروغ دیں، دوسرا اس کی تلاوت کرنا سیکھیں، اپنی عادت میں شامل کریں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نے پڑھا ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں کئی راتیں ایسی بھی آئی ہیں، عشاء کی نماز کے بعد آپ نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کی، اذان فجر سے پہلے قرآن مکمل کر لیا۔ ایسا بھی وقت آیا ہے، اور آپ تو خود کہتے تھے مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں دن میں کم از کم ایک دفعہ بھی قرآن نہ پڑھوں، کہتے مجھے اچھا نہیں لگتا۔ کار خلافت اتنے امور جمع ہوتے، سب کچھ ہوتا، لیکن پھر بھی قرآن کی تلاوت کرتے، اور ہمارے پاس اتنے کام بھی نہیں ہے، اور پھر بھی ہم بہانہ بنائیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے، کہیں گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو ہم سے دور نہ کر دیا۔ دعا کرنی چاہیے قرآن کے حوالے سے، اور قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگائیں اور اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، کم از کم ہو نہیں کچھ تو ایک رکوع اس کا پڑھ لیں۔ تیسری بات جو رد عمل ہمارا ہونا چاہیے، اس سے تاثیر حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کی تاثیر کیسے ملے گی؟ اس کی تاثیر ایسی ہے، یاد رکھنا، یہ ظاہر کو بھی روشن کرتی ہے، باطن کو بھی روشن کرتی ہے۔ بلب ہے نا، بلب جو روشن ہوتا ہے ہولڈر کے اندر لگایا جاتا ہے، ہولڈر کے پیچھے ایک تار ہے جس کا مرکز کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ جو قرآن ہے اس کا تعلق صاحب قرآن کے ساتھ ہے، ہم صاحب قرآن کے ذریعے سے اس سے روشنی حاصل کریں، اپنا تعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مضبوط کریں، ہر حوالے سے ان کی سیرت کو پڑھیں، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سنیں، جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال ہیں ان کو جانیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اطوار کیسے گزرے، ان کے احوال کیسے تھے۔ یہ ساری چیزیں جس وقت ہمارے ذہن میں آئیں گی تو قرآن مجید برہان رشید کی جو روشنی ہے یہ ہمارے دلوں کے اندر آنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہم آنکھیں نہیں بند کر سکتے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کے فہم کی برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت
دنیا بھر کے اندر جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں تمام کی عزتوں کا اقبال بلند فرمائے، اور اسلام اور اہلیہ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے یہ گھنونی سازش کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد کیفر کردار تک پہنچائے، اور اللہ رب العزت ان کو دنیا کے اندر ہی نشان عبرت بنائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔